نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد وسيف من سيوف الله سله عز وجل على الكفار والمنافقين۔ خالد بن ولید اللہ کا اچھا بندہ اور اچھے خاندان سے ہے۔ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جو اس نے کافروں اور منافقوں پر سونتی ہے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کی نشان پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور جس نے ہمارے قسط نمبر 3 نہیں دیکھا تو پلیز جا کر دیکھیے۔ جب حضرت خالد رضی اللہ موتا کے محم سے واپس آئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا شکریہ ادا کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام مسلمانوں نے ان کی بہادری کی تعریف کی۔ اس روز سے حضرت خالد رضی اللہ سپہ سالاری کا خدمت انجام دینے لگے۔ 6 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جمعیت کثیر کے ساتھ حج کرنے کے ارادے سے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی مسلمان مکہ میں داخل نہ ہو ورنہ جنگ شروع کر دی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں خون ریزی کو پسند نہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو صلح کی ترغیب دی، وہ تیار ہو گئے، لیکن کفار نے صلح کی جو شرائط پیش کیے وہ نہایت سخت تھے۔ ان میں یہ بھی تھا کہ اس سال مسلمان حج نہ کریں، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں، البتہ آئندہ سال آ کر حج کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ہمراہ مسلمان حج کے لیے آئے تھے، ان کی ممانت ہو گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا۔ اس صلح نامے میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ عرب کے وہ قبائل جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے ہیں، فریقین یعنی مسلمانوں اور مکہ کے مشرکوں میں سے جس سے چاہیں معاہدہ کر کے اس کے حلیف بن جائیں۔ فریقین ان قبائل سے دوستانہ تعلقات رکھیں گے۔ یہ صلح حدیبیہ کے مقام پر ہوئی تھی اور 10 سال کے لیے معاہدہ ہوا تھا، لیکن قریش یعنی کفار مکہ اس معاہدہ کے پابند نہ رہ سکے، انہوں نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی۔ ہوا یہ کہ مکہ معظمہ کے قریب قزاعہ اور بنو بکر 2 قبائل آباد تھے، ان دونوں میں خاندانی دشمنی چلی آتی تھی۔ ان میں سے ایک قبیلہ قزاعہ تو مسلمانوں کا حلیف بن گیا اور دوسرا قبیلہ بنو بکر کفار مکہ کا دوست ہو گیا۔ قبیلہ قزاعہ کا مسلمانوں سے مل جانا بنو بکر اور کفار مکہ کو سخت ناگوار گزرا، چنانچہ دونوں اس قبیلے کے دشمن ہو گئے۔ بنو بکر کا سردار اس وقت نوفل تھا، اس نے قزاعہ پر رات کی تاریکیوں میں حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ مکہ کے مشرکوں سے مدد مانگی، وہ خوشی سے تیار ہو گئے، اور پھر انہوں نے حملہ کیا اور قتل کرنا شروع کر دیا۔ اہل قزاعہ کثیر تعداد میں مارے گئے۔ اس قبیلے کے چند لوگوں نے بلند آواز سے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قریش اور بنو بکر نے ہم پر ظلم کیا ہے، انہوں نے معاہدے کے پردے اڑا دیے ہیں، ہماری مدد کیجیے اور ہماری فریاد سنیے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ کے حجرہ میں تھے اور وضو فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز سنی، فوراً ہی فرمایا، لبیک، یعنی میں حاضر ہوں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، لبیک کس کے جواب میں فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قزاعہ پر بنو بکر اور قریش نے ظلم کیا ہے، انہوں نے مجھے امداد کے لیے پکارا تھا، اس کے جواب میں نے لبیک کہا ہے۔ اس رات کی صبح کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ سے فرمایا،
رات بنو بکر اور قریش نے قزاع کے لوگوں کو قتل و غارت کیا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ نے عرض کیا، قریش معاہدہ توڑنے کی جرت نہیں کر سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے معاہدہ توڑا ہے اور اب انہیں سزا دینے کا وقت آ گیا ہے۔ اس واقعے کے چند روز بعد ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریاد کی آواز سنی جو یہ تھی، کچھ غم نہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلائیں گے وہ معاہدہ جو ان کے اور ہمارے درمیان ہوا ہے۔ قریش نے وعدہ خلافی کی ہے، انہوں نے مضبوط معاہدے کو توڑ ڈالا ہے، اور ساتھ ہی 40 ناقہ سوار حاضر ہوئے۔ بدیل بن ورقہ اور عمرو بن سالم قبیلہ قزاع کے سردار آگے تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بٹھا کر ان سے واقعہ پوچھا۔ انہوں نے اپنی داستان بیان کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ملال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تشفیع دی اور فرمایا، تم اطمینان رکھو، انشاءاللہ قریش اور بنو بکر سے تمہارا انتقام لیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت مسلمانوں کو تیاری کا حکم فرمایا۔ بنو قزاع مطمئن ہو کر واپس چلے آئے۔ ادھر کفار مکہ کو یہ خیال ہوا کہ کئی قزاع کے لوگ مسلمانوں کے پاس فریادی بن کر نہ چلے جائیں۔ کفار مکہ نے ابو سفیان کو جو نہایت سرکردہ اور معزز تھا تجدید صلح کے لیے روانہ کیا۔ ابو سفیان کو کفار نے اس لیے بھی روانہ کیا تھا کہ ان کی بیٹی ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ یہ خیال کیا گیا تھا کہ شاید ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ اپنے باپ ابو سفیان کے کہنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر کے معاہدے کی تجدید کرا دیں۔ جب ابو سفیان مدینہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ غلط فہمی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف قبیلہ قزاع کے ساتھ کچھ زیادتی ہو گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے معلوم ہے۔ ابو سفیان نے کہا، مکہ کے معززین نے مجھے تجدید صلح کے لیے بھیجا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گویا معاہدہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، جب چاہا کر لیا اور جب چاہا توڑ دیا۔ ابو سفیان نے کہا، اس مرتبہ ہمیں معاف کر دیا جائے، آئندہ ہم معاہدے کی سختی سے پابند رہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں فرمایا اور ابو سفیان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ ابو سفیان دیر تک بیٹھا رہا، کئی مرتبہ عرض معروض بھی کی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ مایوس ہو کر اٹھ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کی خدمت میں پہنچا اور بولا، اے ابو بکر، تم قریشی ہو، ہمارے بھائی ہو، میں تجدید صلح کے لیے آیا ہوں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر کے تجدید معاہدہ کرا دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے فرمایا، میں قریشی ضرور ہوں اور تمہارے ہم وطن بھی ہوں، لیکن تمہارا بھائی نہیں رہا، کیونکہ میں مسلمان ہوں اور تم کافر ہو۔ تم نے قزاع پر حملہ کر کے معاہدے کی دھجیاں اڑا دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا ملال ہے۔ وہ اہل مکہ سے بہت ناخوش ہو گئے ہیں اور ان سے انتقام لینے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اب یہ کسی کی مجال نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری سفارش کر سکیں۔ یہ رو کا جواب سن کر ابو سفیان اٹھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے پاس جا کر تجدید معاہدہ کی درخواست کی۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے بدبختی سے معاہدے کو توڑ ڈالا، اب اس کی سزا بھگتنے کو تیار ہو جاؤ۔ اب ابو سفیان اپنی بیٹی ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ کے پاس گیا۔ بیٹی نے باپ کو سلام کیا۔ ابو سفیان نے دعا دی، اس نے بستر پر بیٹھنا چاہا۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ نے فرمایا ابا ذرا ٹھہریے۔ ابو سفیان ٹھہر گئے۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ نے بستر طے کر دیا۔ ابو سفیان کو سخت ناگوار گزرا۔ اس نے کہا بیٹی تجھے باپ سے زیادہ یہ بستر عزیز ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر پاک ہے اور آپ ابھی تک مشرک ہیں، ناپاک ہیں۔ ابو سفیان نے کہا میرے پیچھے تو بہت ہی خرابیوں میں مبتلا ہو گئی ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ اپنے باپ سے مخاطب ہو کر فرمایا یہ آپ کا خیال ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں تجدید معاہدے کے لیے آیا ہوں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیار نہیں، تم سفارش کر دو گی وہ ضرور مان جائیں گے۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ نے ارشاد فرمایا آپ نے اور آپ کی قوم نے معاہدے کی خلاف ورزی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بڑی اذیت پہنچائی ہے۔ کسی میں بھی یہ حوصلہ نہیں ہے کہ تمہاری سفارش کر سکے۔ ابو سفیان کو بیٹی سے اس جواب کی امید نہ تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اسلام کی محبت نے تمام ملائک کی محبت کو پس پش ڈال دیا ہے۔ ابو سفیان وہاں سے آ کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ کے حضور میں گیا اور ان سے سفارش کی استدعا کی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ نے فرمایا میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا سخت ملال ہے کہ تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، وہ ضرور انتقام لیں گے، کوئی بھی سفارش کی جرت نہیں کر سکتا۔ اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ کی گود مبارک میں حضرت امام حسن رضی اللہ تشریف فرماتے۔ اس وقت وہ تقریباً 5 سال کے تھے۔ ابو سفیان کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو بہت چاہتے ہیں اور ان کی بات کو مانتے ہیں، اس لیے اس نے حضرت حسن رضی اللہ سے کہا اگر آج تم یہ کہہ دو کہ میں نے دونوں فریق میں بیچ بچاؤ کر دیا تو آج اسے تم عرب کے سردار تسلیم کر لیے جاؤ گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ نے ارشاد فرمایا بچوں کو ان معاملات میں دخل دینے کا کیا حق ہے؟ ابو سفیان مایوس نامراد ہو کر واپس لوٹ گیا۔ اس کے چلے جانے کے چند ہی روز بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفیر مکہ میں قریش کے پاس بھیجا اور انہیں لکھا کہ تمہارے سامنے 3 شرطیں پیش کی جاتی ہیں، ان میں سے جو چاہو قبول کر لو۔ شرائط یہ ہے یا قضاء کے لوگوں کا خون بہا ادا کرو اور ان سے معافی مانگو، یا بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جاؤ، یا اعلان کر دو کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ ادھر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر روانہ کیا اور ادھر ہی جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ اس کے اگلے قسط کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کی نشان پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور جس نے قسط نمبر 3 نہیں دیکھا تو پلیز جا کر دیکھیے۔